کسی تندور کا افتتاح ہوتا ہے نواز شریف صاحب پہنچ جاتے ہیں، لاہور کی تزئین و آرائش کی بات ہوتی ہے، میئر لیول کا کام ہوتا ہے، نواز شریف صاحب موجود ہوتے ہیں، طیب اردگان آتے ہیں تو نواز شریف کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں نواز شریف نہیں آتے، تو یہ کنسرن تو ہے نا لوگوں کا۔ وہ واحد وزیر اعظم ہیں آن ریکارڈ جن کی وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ، جسے ہم آپریشن ضرب عزم کہتے ہیں، وہ لڑی گئی۔ ہماری پالیسی سازی میں ہماری جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجیز ہیں اس کے اندر بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ ابھی وہ جو لطیفہ بھی بن گیا ہے کہ جی وہ اگرچہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملا، لیکن جو ایکچوئل ان کا حصہ ہے محصولات میں وہ واقعی حکومت پراپرلی دے رہی ہے، تو وہاں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ ان کو بجائے جعفر ایکسپریس کے اوپر پاکستانیوں کا قتل کرنے کی بجائے، اگر وہ واقعی محرومی کا شکار ہے، ان کو تو بلوچستان اسمبلی کے باہر ٹینٹ لگا لینا چاہیے، کیونکہ حقوق تو وہاں سے لینے ہیں نا انہوں نے۔ میں یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بی ایل اے پورے بلوچستان میں بھتہ لیتے ہیں، جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ بھتہ لیتے ہیں، وہ ٹرکوں والے سے بھتہ لیتے ہیں، وہ کاروباری لوگوں سے بھتہ لیتے ہیں۔ کیا یہ کیس ہم دنیا کے لیول پہ، آپ چونکہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، ہم اچھے طریقے سے لڑ سکیں، ہم اپنا پرسپیکٹو اچھے طریقے سے پورٹرے کر سکیں، دنیا کو بتا سکیں ہیں، یا اس میں بھی ہمیں ناکامی ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول پر؟ اگر ہمیں اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے تو یہ قوم کو بتانا ہوگا کہ اگر ہمیں اس کے لیے کوئی اپنے وسائل ایکسٹراڈنری دینے ہیں اس بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے تو ہمیں کرنے چاہیے۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی زبردست انٹرویو ہم لے کے آئے ہیں۔ ایک شخصیت ہیں جو میری بہت پسندیدہ سیاسی شخصیت ہیں، ان سے ہم اکثر استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے اور پوڈ کاسٹ اتنا وائرل ہوا، ہر چینل پہ وہ چلا، اور مجھے خیر ذاتی طور پہ اس لیے وہ بہت پسند ہیں کہ جب بھی کبھی آپ کے لیے آئیں گے تو کتاب کا تحفہ ضرور لاتے ہیں۔ کتاب کو سمجھنے والے، پڑھنے والے، لکھنے والے آج کل کی سیاست میں کم لوگ ہیں۔ میں بڑے احترام سے استقبال کرتا ہوں خرم دستگیر صاحب کا، آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ کا انٹرویو اس لیے بھی ہمیں، ایک تو مسلم لیگ نون کے آپ نائب صدر ہیں، سابق وزیر، میں نے تو جب آپ نے مدعو کیا تو فیض یاد آ گئے، چلو پھر ہم ہی قتل ہوائیں یار، تم نے کہا جی ایک دفعہ پھر عمار صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں قتل ہونے کے لیے۔ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ماضی میں وزیر دفاع بھی رہے ہوئے ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہوئے ہیں، اور آج کل ہمیں نریٹو بلڈنگ کی جس طرح کی انٹرنیشنل لیول پر ضرورت ہے، خالی لوگ ملتے ہیں جو بات کر سکتے ہیں، تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ پچھلے انٹرویو کے بعد میں آپ نے شکوہ کیا تھا کہ نواز شریف کو 1 سال سے آپ درخواست کر رہے ہیں، وہ ملتے نہیں ہیں، تو پھر ملاقات ہوئی؟ جی اسی مہینے ہوئی، انہوں نے بہت شفقت کی قائد محترم نے، انہوں نے اپنے جو پوتے کے ولیمے پر مجھے مدعو کیا، وہاں پھر میری ان سے مصافحہ بھی ہوا، چند منٹ کی گفتگو بھی ہوئی، لیکن ابھی ملاقات تو باقی ہے جو گفتگو کرنے والی۔ اچھا، بہت سارے ایشوز، مثلا جس آپ نے جہاں سے آغاز کیا کہ یہ بات 21ویں صدی میں اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے صرف ہتھیار نہیں ہے، اس میں ابلاغ بھی اتنا ہی کارگر ہتھیار ہے، آپ نے جو لڑنا ہے تو، اور اس میں پھر جو آپ کی پالیسی ہے، جو بھی آپ کی سیاسی سوچ ہے، تو یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ دنیا کے بیشتر مسائل گلوبل ہوں، ذاتی ہوں، ملکی سطح پہ ہوں، ریجنل ہوں، بہتر کمیونیکیشن سے حل ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی ذرا وہ سیاسی ایشوز بھی ہیں جس پر ابھی پارٹی نے اگر آگے بڑھنا ہے تو پارٹی کو توجہ دینی ہے۔ وفاقیت کے ایشوز ہیں جماعت کے اندر، جن میں اگر پارٹی نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں، تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ بات کرتے ہیں، توقع تو ہے کہ وہ وقت دیں گے، لیکن لوگ جو ہیں خائف ہیں، تھوڑے سے پریشان بھی ہیں کہ کسی تندور کا افتتاح ہوتا ہے، نواز شریف صاحب پہنچ جاتے ہیں، لاہور کی تزئین و آرائش کی بات ہوتی ہے، میئر لیول کا کام ہوتا ہے، نواز شریف صاحب موجود ہوتے ہیں، طیب اردگان آتے ہیں تو نواز شریف کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں نواز شریف نہیں آتے، تو یہ کنسرن تو ہے نا لوگوں کا۔ جی کنسرن ہے، اور اس کی کوئی توجہ تو وہی دے سکتے ہیں یا ان کے ترجمان دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ راستہ چنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی
حادثاتی طور پر ان کی کانشیس چوائس ہے کہ وہ اس وقت کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم تو کیا سا ہی کر سکتے ہیں کہ غالباً وہ شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو پورا ایک فری ہینڈ دینا چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں, اور اگر وہ ان کی کوئی ایڈوائس بھی ہے تو وہ ذاتی طور پر ان تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے آج کے دور میں جو ہے, جب ہم دہشت گردی سے ایک اور افریت ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے, تو وہ واحد وزیر اعظم ہیں آن ریکارڈ جن کی وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ, جسے ہم آپریشن ضرب عضب کہتے ہیں, وہ لڑی گئی, اور اس کو پھر رد الفساد میں وہ تبدیل ہوئی. لیکن اب ضرب عضب کے وقت تو وزیر اعظم وہ تھے نا جی, تو انہوں نے تو وہ سارا پروسیس اور اس کے لیے جو وسائل فراہم ہوئے, اس کے لیے جو اسٹریٹجی بنی, وہ اس کا حصہ تھے. تو ان کا جو تجربہ ہے وہ ضرور پاکستان کے کام میری توقع ہے. لاسٹ کوشچن آن نواز شریف طبیعت ناساز ہے یا ناراض ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. الیکشن کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ سادہ اکثریت مل جاتی تو اچھا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ ناراض ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں طبیعت ناساز ہے. درست خبر کیا ہے؟ نہ ناراض ہیں نہ ناساز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود ایک چوز کیا ہوا ہے کہ وہ ایک خاموشی انہوں نے اختیار کی ہے, جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاست میں ان کے لیے بہتر ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ اس پر بات کریں گے اور آگے چلیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کی جو مسائل ہیں, اگر ہمیں ان سے فیصلہ کن طور پر نکلنا ہے, مثلا ہمیں بطور قوم بہت ہی فکر مند ہونا چاہیے کہ ابھی جو آخری جنگ لڑے ہوئے ہمیں 7 سال ہوئے ہیں, کہ ہمیں دوبارہ دائرہ گھوم کر وہیں آ گیا جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پالیسی سازی میں, ہماری جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجیز ہیں, اس کے اندر بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ ابھی وہ جو لطیفہ بھی بن گیا ہے کہ جی جو فلسفی تھے سانٹایانا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو پھر تاریخ جو ہے ان کو سبق سکھاتی ہے. کسی نے زیادہ بزلہ سنج آدمی تھا, اس نے کہا جی جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے سم ٹائم تاریخ واپس آ کے ان کے سر پہ تھوڑا بھی مارتی ہے. بالکل, تو ہمارے سر پہ ایک تھوڑا پڑا ہے کہ بھی ابھی ہم نے ایک, اور آئی تھنک یہ بھی ایک پاکستان میں ہے کہ ہم اپنی جو تاریخ ہے اس پر لکھتے نہیں ہیں, ہم اس پر سمجھتے نہیں ہیں, بس ہمیں نہیں معلوم اس کی تفصیلات. حالانکہ میں خود بھی اس وقت وہاں کابینہ میں تھا کہ ضرب عضب میں ایکچولی کیا ہوا. ہمیں یہ معلوم ہے الحمدللہ کہ ہم نے اپنے قبائلی علاقے جو تھے وہ ان دہشت گردوں سے ہم نے ان کو چھڑا لیا. بہت سو وہ تو ہم نے جہنم رسید کیا, لیکن اب کلیئر ہے کہ بہت سارے اس آپریشن کی وجہ سے افغانستان چلے گئے اور وہاں ان کو وہ پناہ مل گئی. اب اس کے اندر پھر جو ہے وہ بین الاقوامی ایشو ریز ہو گیا کہ کیا ہم جو ہیں جو لوگ آپ کی دہشت گرد سڑک پار کر جائیں, یہ وہی سوال ہے جو امریکہ ہم سے کیا کرتا تھا. اب جو ہے وہ دوبارہ واپس آئے ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے ان کو کانشیسلی سوچتے سمجھتے ہوئے, خود وہ سابق وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم 40 سے 50 ہزار لوگوں کو واپس لے کر آئے تھے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں, جو خیر یہ بھی ایک تاریخ کا مذاق ہے کہ جو لوگ لکھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں, جیسے امریکہ میں 20 سال افغانستان میں رہنے کے بعد ان کو بدترین پسپائی ہوئی اور وہ انہیں جانا پڑا. لیکن بہرحال ہمیں تو بہرحال سیکھنا ہے, کیونکہ ہم تو یہاں سے نہیں جا سکتے, یہ ہمارا گھر ہے, ہماری ماں ہے, ہماری مٹی ہے. تو امریکہ تو ہاتھ جھاڑ کے چلا گیا افغانستان سے کہ ہم اپنے ملک میں جائیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں عسکری ہتھیار استعمال کرنا ہے. لیکن اگر ہمیں اس میں سیاسی معاملات ہیں, ابلاغ ہے, جمہوریت ہے, وہ ساری چیزیں, وہ مقصد یہ ہے کہ اس مٹی پر رہنے والے جو لوگ ہیں چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, وہ امن اور سلامتی سے اپنی زندگی گزاریں, اپنے بچوں کی زندگیاں بہتر کریں. آئیڈیا تو یہی ہے سر, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے, یہ گزر نہیں رہا. نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, سب نے مل کے اتفاق کیا, بڑی کامیابی ہوئی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان پہ سب متفق ہو گئے, لیکن پلان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اس کا 14 نکات میں سے جہاں تک مجھے یاد ہے 1 نقطہ آپریشن کا تھا, باقی سارے نکات تو سیاسی حکومتوں نے کرنے تھے. ہاں, اس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عسکری آپریشن والا حصہ تھا وہ تو بہت کامیاب ہوا, اور اگرچہ وہ بھی بہت پیچیدہ اور طویل تھا, لیکن
جس طرح کہتے ہیں نا معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں تھی، وہ آپ کے پاس ہتھیار تھے، آپ نے ان کا استعمال کیا، اپنی زمین واگزار کرائی ان لوگوں سے. ایک غلطی میں سمجھتا ہوں جو ہے، اور ابھی اس کو محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس کی طرف پیش رفت کرنی ہوگی اگر وہ حل نہیں بھی ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی انٹیلیجنس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اینالائز کر کے دوبارہ اپنے علاقوں تک پہنچنا ہے کہ یہ سچویشن ہے جو ہو رہی ہے. کیونکہ ابھی تک ہم جو ہیں ٹکڑوں میں کام ہو رہا ہے، یا انگریزی میں کہتے ہیں سائلوز، گندم کے بڑے بڑے سلنڈرز ہوتے ہیں جن میں اسٹور کرتے ہیں، تو سائلوز کہ ہم سائلوز میں ہیں کہ جی ایک سائلو ایک ایجنسی کا ہے، ایک سائلو دوسری ایجنسی کا ہے، اور ایوری ون از ورکنگ ان سائلوز، وہ ان کے درمیان کوآرڈینیٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ایک یہ کام تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک نہیں کر سکی، 7-8 سال گزر گئے. لیکن مینلی جہاں جو آئی تھنک کوتاہی ہوئی ہے وہ صوبائی حکومتوں کی طرف سے ہوئی ہے. ٹھیک، اچھا. اور اس میں شہباز شریف صاحب نے، جو وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ضرور پیش رفت کی، انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا. اس زمانے میں خبر بھی آئی کہ جی جو ہیٹ سپیچ ہے، جو مختلف ہمارے مذہبی لحاظ سے دوسرے نسلی اور لسانی، اس کے اوپر پروسیکیوشنز ہوئیں، لوگوں کو روکا گیا، لٹریچر پکڑا گیا. لیکن وہ کچھ عرصہ رہا، لیکن وہ بھی میرے خیال میں 2018 تک. اب وہ ہم کیا اپنے جو ہے نا دکھ بتائیں کہ اچھا سر، یہ بتائیں سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کا بھی اثر ہوا ہے. ظاہر ہے اثر ہوا ہے، اس کا تو سارے ہماری ساری تاریخ پہ اثر ہوا ہے. بلوچستان میں آج کل صورتحال عجیب سی ہو گئی. اچھا، پہلے دہشت گردی کے واقعات ایک 2008 سے 2013 میں بڑے تواتر کے ساتھ ہوتے، پھر وہ سلسلہ کم ہو گیا، کافی کم ہو گیا، پھر ناپید ہو گئے. ابھی یہ واقعات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں دہشت گردی کے، اور اس میں تواتر اور تسلسل آتا جا رہا ہے. ایک دن میں 4-4 5-5 واقعات ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جو ہے نا جی وہ بطور قوم یا جو سیاسی لوگ ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، ہم اسیر ہو جاتے ہیں یہ لگی بندی سوچ کے، یا جسے انگریزی میں کلیشیز بولتے ہیں. تو وہ جو کلیشے ایک تھا کہ جی یہ جو صوبے ہیں چھوٹے صوبے محرومی کا شکار ہیں، حقوق نہیں ہیں، تو اس کا ایک جو کم از کم قانون کے لحاظ سے حل ہو سکتا تھا، وہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے 9th جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ 2009 کا، اور اس کے چند مہینے بعد 18ویں ترمیم، فائنانس کمیشن نے وسائل کی محرومی دور کی، اور 18ویں ترمیم نے اختیارات کی محرومی کو اس کو ایڈریس کیا. اب اس کو کیے ہوئے بھی 9th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کو کیے ہوئے اب 16 سال ہو گئے. یہ میں کیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال فرق ہو، صوبوں میں کسی صوبے میں وسائل کی کمی نہیں ہے پچھلے 16 سال. ٹھیک، وہ اگرچہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملا، لیکن جو ایکچوئل ان کا حصہ ہے محصولات میں وہ واقعی حکومت پراپرٹی دے رہی ہے. ٹھیک، تو وہاں وسائل کی کمی نہیں ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس وہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی حکومت یہ کام کرنا چاہے، ایڈریس کرنا چاہے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو کلیشے تھا، وہ جو لگی بندی سوچ تھی، کرائسس کہیں اور تھا کہ آپ نے وسائل بھی دے دیے. اب بلوچستان کے معاملے میں بڑا واضح ہے کہ اسلام آباد سے کوئٹہ تو وسائل جاتے ہیں، کوئٹہ سے آگے نہیں جاتے. جو ہمارے سارے ضلع ہیں بلوچستان میں وہاں تک نہیں جاتے. تو اب ہم جی ٹھیک ہے، اب وفاق کہتے ہیں ہم تو آپ کو پیسے دے رہے ہیں، اب آپ اس کو درست کریں خود بیٹھ کے. حقیقت یہ کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی محرومی ہے اور بڑے، ان کو بجائے جعفر ایکسپریس کے اوپر پاکستانیوں کا قتل کرنے کی بجائے، اگر وہ واقعی محرومی کا شکار ہے، ان کو تو بلوچستان اسمبلی کے باہر ٹینٹ لگا لینا چاہیے، کیونکہ حقوق تو وہاں سے لینے ہیں نا، انہوں نے وسائل بھی وہاں سے لینے ہیں. اسلام آباد میں تو وسائل نہیں ہیں، بس وہ سارے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پاکستان کی افواج کا بڑا اہم رول ہے، رہا ہے اس کی اسٹریٹجک نیچر کی وجہ سے. لیکن اگر یہ صرف حقوق اور وسائل کا ایشو ہوتا تو یہ کوئٹہ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور باقی سارے جو PLA BYC، یہ سارے یہ
کیا یہ مسئلہ نظریاتی ابہام کا ہے؟ کیا ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ حقوق کیا ہے، علیحدگی پسندی کیا ہے، شورش کیا ہے، ایجنٹ کیا ہے، ملک سے محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے، اختلاف کیا ہے اور تنازع کیا ہے؟ یہ ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کو ڈیفائن کس طرح کرنا ہے ہم نے؟ یہ ڈیفائن ایک تو یہ کرنا ہے، پہلی تو لائن جو لگنی ہے کہ جو بندوق اٹھا کر پہلی جو لائن وہ ہے نہتے پاکستانیوں کا قتل، جس نے وہ کام کیا وہ تو کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمیں واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ریاست اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کے اوپر حملہ، وہ بھی دوسری لائن ہے۔ جو ریاست کے اوپر حملہ کر رہے ہیں وہ کیا حملہ جو ہے وہ حقوق کی جو مطالبہ ہے کہ آپ بم مار کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں حقوق دیں، وہ تو لہذا جو تشدد کا استعمال ہے اپنے حقوق کے لیے، اپنی آواز کے لیے، اس پر ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو یہ کرے گا وہ دہشت گرد ہے اور ہمیں اس سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں بہت سارے لوگ ہیں بلوچستان میں ایسے جو پرامن احتجاج بھی کرتے ہیں، بڑی دیر تک احتجاج کرتے ہیں، ان کا احترام، اور اگلی یہ بات یہ کہ ان کی آواز سننا ہم پہ فرض ہے، لیکن دہشت گردی کر کے یہ توجیہ دینا کہ جی یہ تو حقوق کی جنگ ہے، یہ اب واضح ہونا چاہیے۔ اسی طرح واضح ہونا چاہیے جس طرح آرمی پبلک سکول میں جب 150 ہمارے بچوں کے سروں میں گولیاں ماری تب قوم کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی بھٹکے ہوئے بھائی نہیں ہیں، یہ کوئی بھٹکے ہوئے جہادی نہیں ہیں، یہ کوئی امریکہ کے مخالف جو ہیں جدوجہد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اب آئی تھنک جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے، اگر اور بھی سنگین واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمیں اب واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو BLA ہے، اور یہ بھی ایک لطیفے کی بات ہے کہ پوری دنیا کے ممالک اور یونائٹڈ نیشنز نے BLA کو کہا ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن اس کے عذردار اسلام آباد میں پھر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو حقوق کی جنگ ہے، یہ تو یہ ہے۔ تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر آپ بندوق اٹھائیں گے، اور خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جہاں ہم اب سمجھیں کہ 15 سال کے اندر ہمیں 2 بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑنی پڑ گئی ہیں، یہاں تو بندوق اٹھانے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو بندوق اٹھائے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ حقوق کی جو جنگ ہے وہ اسمبلی میں لڑی جانی ہے، وہ ہمارے جو مختلف بلوچستان کے اضلاع ہیں یا کوئی بھی پاکستان کا علاقہ ہے وہاں لڑی جانی ہے، ضرور حقوق کی بات کریں، لیکن اگر حقوق کی بات کرتے کرتے آپ کہیں کہ جی میں بندوق اٹھا لوں، اب چونکہ بلوچستان کا ایک کانٹیکسٹ ہے، وہاں بہت ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں، اور ہمیں اس پر یہ غور کرنا ہے کہ بلوچستان کی جو گورننس ہے، اور یہ بات 18ویں ترمیم کے شاید خلاف بھی جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے چاہے وہ پورا سٹرکچر قائم رہے وہاں اسمبلی کا، لیکن وفاق کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جو وسائل ہم بلوچستان کو دے رہے ہیں اس کے صوبے کے حق کی وجہ سے، وہ کیا براہ راست ضلعوں کو دے دیے جائیں، تاکہ وہاں جو ہے وہ ایکچوئل پتہ چلے کہ جی سرمایہ وہاں تک پہنچ رہا ہے جہاں لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک دفعہ تو ہمیں ان پاکستانیوں کے قتل کرنے والوں کو تو ہمیں ان سے لڑنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے، یہ تو کلیئر ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے سر، ماضی میں بھی ہم نے آپریشن کی، آپریشن ہو جاتا ہے، فوج کا کام یہی ہوتا ہے آپریشن کریں، دہشت گردوں کو ختم کریں، لیکن آپریشن ساری عمر تو نہیں ہو سکتا نا، 10 سال تو نہیں ہو سکتا، اس کے بعد پولیٹیکل فورسز آتی ہیں، ہم آپریشن کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے امریکہ میں اور مغربی دنیا میں جب سے ویتنام کی جنگ ہوئی ہے، بہت بڑا لٹریچر ہے کاؤنٹر انسرجنسی کے اوپر اور کاؤنٹر ٹیررزم۔ پہلے تو یہ کلیئرٹی میں آپ کو دے دوں، اگر کوئی بلوچستان میں کچھ لوگ آئے انہوں نے ایک کھمبا اڑا دیا، بڑے کھمبے اڑتے رہے ہیں، ٹرانسمیشن لائن گر گئی، وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسرجنسی ہے، اردو میں غالباً شاید بہتر لفظ شورش ہوگا کہ مسلح شورش ہو رہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے ایکچولی جو واقعہ پچھلے سال اگست میں اکٹھے 4 حملے ایک دن میں ہوئے تھے، وہ جو دن تھا اگست 2024 میں، وہ شورش سے دہشت گردی کے لیول تک پا گیا۔ ٹھیک، اب وہ شورش نہیں رہی، ٹھیک ٹھیک ہے۔
شورش میں پھر بھی کہیں کوئی عذر آ سکتا ہے کہ دیکھیں ہم اپنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی میں کوئی عذر نہیں. تو اب وہ اٹ ہیز شفٹڈ فرام بینگ این انسرجنسی ٹو فل بلون ٹیررزم. ٹھیک ہے, کیونکہ اغوا اور بیک وقت انفراسٹرکچر پر حملہ, یرغمال بنانا, یہ پوری دنیا میں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یوزلی دنیا بڑی کنجوس ہے پاکستان میں ٹیررزم کے معاملے میں کنڈیم کرنے میں, لیکن جعفر ایکسپریس کے واقعے کی اکراس دا بورڈ کنڈمنیشن ہے, کوئی ریاست اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. لیکن سر اس میں یہ دیکھیے نا کہ کیا یہ جو دہشت گرد پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, کیا یہ کیس ہم دنیا کے لیول پہ, آپ چونکہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, ہم اچھے طریقے سے لڑ سکے ہیں, ہم اپنا پرسپیکٹو اچھے طریقے سے پورٹرے کر سکے ہیں, دنیا کو بتا سکے ہیں, یا اس میں بھی ہمیں ناکامی ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول پر؟ کیونکہ ہم حقائق بتانے سے گریزاں ہیں, ہمارے پاس کانٹینٹ نہیں. آپ صرف اچھی انگریزی بول کر اپنا کیس نہیں لڑ سکتے. آغاز کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کتنے لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے, اس کی ایویڈنس کیا ہے. یو این کو, اور یہ ہماری حکومت بھی کرتی ہے, یو این کو ایک موٹی سی فائل کا ڈوسیے دینے سے کام نہیں ہوتا. اور اس لیے جو ہے میں نے اس پر لکھا بھی ہے کہ آج کے دور میں تو یہ بہت ایک پہلے سے آسان بھی ہے, یونیورسل بھی ہے, کہ آپ نے تو اب سارے کیس جو ہے نا جی وہ سوشل میڈیا پہ لڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنی افیکٹولی آپ ویژولز کے ذریعے, بڑی کنسائز اور سمرائز انفارمیشن کے ذریعے اور مستقل اس کے اوپر کام کریں گے تو دنیا آپ کی بات سنے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سنے نا, اس کا بہرحال اثر ہوگا. لیکن یہ کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے یا وہ ملک رسپانسبل ہے, آپ نے ویژولی لوگوں کو بتانا ہے, گرافس کے ذریعے, تصویروں کے ذریعے, فیکٹس کے ذریعے آپ لوگ دنیا کو بتائیں گے, دنیا سنے گی آپ کی بات. ہم ابھی تک اس میں یہ واضح ناکام رہے ہیں, مکمل ناکام رہے. اچھا سر, یہ حکومت آئی, اب اس حکومت نے کچھ کام شروع کیا, اکانومی کی سچویشن یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ بوم آ گیا ہے, تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. دوسری جانب دہشت گردی کے واقعات میں ظاہر ہے کوئی ملک جو اسٹیبل نہیں ہے وہاں پہ معاشیات اسٹیبل نہیں ہو سکتی, تو اس کا جو اکانومی پہ افیکٹ ہو رہا ہے اور وہ لانگ ٹرم میں ہمیں بہت تکلیف دہ برداشت کرنا پڑے گا. سفر پاکستان کے عوام کریں گے, سلوشن کیا ہے؟ یہ سلوشن تو یہی ہے, 3 کام بیک وقت کرنے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے جی, آپ نے آپریشن بھی کرنا ہے, آپ نے ابلاغ بھی کرنا ہے, اتنا ہی اہم, جتنا اہم آپریشن ہے اتنا ہی اہم ابلاغ ہے, اور اتنا ہی اہم یہ ہے جس کی طرف کچھ اشارے بھی ہوئے ہیں کہ جی سیاسی ڈائلاگ کرنا ہے, آپ لوگوں سے بات کرنی ہے, آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے. اب یہ سچویشن بلوچستان میں یہ ہے, اگر کہتے ہیں کھل کر میں بات کر سکوں, ایک دفعہ بہت عرصہ ہوا کہ جماعت کی طرف سے میں ایک گروپ بنا کے آپ جا کے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر, جب ہم کوئٹہ گئے تو ایک اس وقت قوم پرست رہنما آئے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں. میں نے کہا جی کیوں, ہم آپ کی بات سننے آئے, ہمیں بتائیں آ کے. انہوں نے کہا ان کو بھیجیں, اور ان کا اشارہ جو ہے وہ مقتدرہ کی فوج کی طرف, انہوں نے کہا جی ان کو بھیجیں جو وہ فیصلے کر سکتے ہیں, آپ لوگ تو فیصلے نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ان کو بھی, افواج پاکستان کو بھی ہمیں ساتھ بٹھانا ہوگا ٹیبل پہ بلوچستان کے معاملے کو حل کرنے کے لیے. اس کا بہت سیریس جو ایک کہتے ہیں اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ ہندوستان میں ملتے ہیں, افغانستان میں ملتے ہیں, اور جس کی طرف کم بات ہوئی لیکن ایران میں بھی ملتے ہیں. ٹھیک. تو لہٰذا ان تینوں ملکوں کے ساتھ ہمیں ڈپلومیسی بھی کرنی ہے, اور یہ کہنا ہے کہ بھی ہم اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے, آپ نے اپنی سرزمین کی ذمہ داری لینی ہے. ٹھیک. اور اگر آپ ذمہ داری نہیں لیں گے, جس کی طرف اب اشارہ ہونا شروع ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, تو پھر ہم تو اپنی زمین کے دفاع کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. تو یہ جو سنجیدگی ہے, ان کے ساتھ بھی ڈپلومیسی میں بھی سنجیدگی دکھانی ہے. ہمیں اپنا جو پورا بارڈر ہے, جو کہ شاید پاکستان کے کم لوگوں کو ادراک ہے کہ وہ کتنا لک و دک صحرا ہے, جو جنوبی افغانستان کا جو بارڈر بلوچستان میں
اسینشلی کوئٹہ سے شروع ہو کر چمن سے شروع ہو کر تافتان تک جاتا ہے. وہ بالکل ایک مٹی ہے, خالی خشک زمین ہے, اور وہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ اپنی زمین بہت پرانی کہاوت ہے کہ آپ کے پاس اتنی ہی خود مختاری ہے جتنی کہ آپ دفاع کر سکیں. بالکل صحیح, ٹھیک, بالکل صحیح. تو اگر ہمیں اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے تو یہ قوم کو بتانا ہوگا کہ اگر ہمیں اس کے لیے کوئی اپنے وسائل ایکسٹراڈنری دینے ہیں اس بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے تو ہمیں کرنے چاہیے. اس کا ایک جو اینگل ہے وہ ہمیں اس کی طرف بھی جو جس کی وجہ سے ہندوستان بھی اور دوسری طاقتیں وہ چین کی بلوچستان میں موجودگی ہے, جس کو وہ آئیڈیا تو ان کے لیے ہوگا کہ چین وہاں سے نکل جائے. ٹھیک. اور چینی جو ہمارے بھائی ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اب ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پہلی چیز تھی جو ہٹ کی تھی. ٹھیک. تو لہٰذا ہمیں ان کو سیکیور کرتے ہوئے, لیکن اصل میں ان کی سیکیورٹی تو پھر لامحدود ہو جائے گی نا. صحیح. ہمیں تو اپنے جو سسٹمیٹک ایشوز ہیں بلوچستان میں, بارڈر کے, آپریشن کے, ابلاغ کے, اور ساتھ ہی سیاست کے بھی, کہ ہمیں وہ لوگ, اب کہا یہ جاتا ہے, میں کسی کے بارے میں بات کہ وہ جو لوگ بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پر بہرحال وہ وہاں موجود ہیں. اور اگر وہ اپنے علاقوں میں کہتے ہیں اپنے علاقوں میں نہیں جاتے, مجھے اس پہ یقین نہیں ہے, لوگ جاتے ہیں اپنے علاقوں میں اگر آپ منتخب ہیں, تو بہرحال وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو بٹھا کر پوچھیں. ہمارے پاس بڑے ستی سے سولوشن آتے ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تھروئنگ منی ایٹ دا پرابلم. ہم نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا بڑا عرصہ, وہ بھی نہیں ہوا. تھروئنگ بلٹس ایٹ دا پرابلم, وہ بھی نہیں حل ہوا. تو لہٰذا ہمیں اس کو سنجیدگی سے اس کی طرف لے کر چلنا ہے. اور میں تو چاہوں گا کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ جو ہے یا دوسرے جو ہمارے عسکری ادارے ہیں وہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں جا کے میٹنگیں کریں. اس کو جی ہم آئے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آج وفاقی کابینہ کی جو میٹنگ ہے وہ تربت میں ہوگی کیونکہ ہم یہ پاکستان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بہرحال اس کا جو یہ کمیونیکیشن کا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے ایکشنز کے ذریعے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ آپ بلوچستان کو اہمیت دے رہے ہیں. پاکستان کا جو ساحل کا تقریباً میں کہوں گا کہ 70 سے 75% حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, اور جو کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس کے اوپر سفر کرنے کا. دنیا کے خوبصورت ترین ورجن لینڈ ہے نا, جو بالکل صاف ریت ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اس کو یہ احساس کرتے ہوئے کہ ہمیں صوبائی خود مختاری کا خیال بھی کرنا ہے, لیکن یہاں بلوچستان کے معاملے میں وہاں جو اس وقت ایک میں کہوں کہ بڑی روڈیمنٹری پالیٹکس ہے, وفاق کو ایک پورا ڈیپ پارٹنرشپ میں جانا ہوگا اگر ہمیں بلوچستان کو. ون لاسٹ کوشچن سر, دیکھیے یہ ہم نے ذکر کر لیا دہشت گردی کے حوالے سے, عمران خان صاحب نے جو پالیسی اختیار کی, غلط اختیار کی, انڈیا کا رول ہم نے ڈسکس کر لیا, افغانستان کا, ایران کا, بہت سارے لوگوں کا, لیکن کچھ غلطیاں ظاہر ہے سب پہ نہیں ڈال سکتے, کچھ غلطیاں ہماری ہیں. کیا بلوچستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی راتوں رات بنتی ہے اور وہ اقتدار میں آ جاتی ہے؟ جی ہے, اور اس کا مقصد صرف نواز شریف کو گرانا ہوتا ہے. جی, اور جس کو بھی گرانا چاہیں وہ, لیکن اس وقت مثلا کہا جاتا ہے کہ جی اگر وہاں فوری طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو معاملات حل ہو جائیں گے. میں اتنا پر امید نہیں ہوں کہ اس الیکشن کو صحیح معنوں میں فری اینڈ فیئر رکھنے کے لیے, میں یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ BLA پورے بلوچستان میں بھتہ لیتے ہیں, جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ بھتہ لیتے ہیں, وہ ٹرکوں والے سے بھتہ لیتے ہیں, وہ کاروباری لوگوں سے بھتہ لیتے ہیں. اب بات ہے کہ وہ لوگ جو بھتہ لینے کی پوزیشن میں ہیں تو کیا وہ یعنی الٹا ہو جائے گا کہ اگر آپ کہیں گے جی اچھا جی چھوڑ دیتے ہیں خالی, تو جتنی خرابی آج الیکشن کے اوپر جو لوگوں کے تحفظات ہیں اتنا ہی الٹ ہوگا پھر ان کے حق میں چلا جائے گا. تو لہذا اس کو فری اینڈ فیئر کرنے کے لیے بھی ایک اس وقت تو غیر معمولی سچویشن کی ضرورت ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھی چونکہ ایک جنرل الیکشن ہوتا ہے, پورے ملک میں ریسورسز سیکیورٹی کے اسٹریچ ہوتے ہیں, یہ ضرور فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جی بلوچستان اسمبلی میں جب بھی معاملات اسٹیبلائز ہوتے ہیں کہ اگر سب تیاری ہو تو اس کا ایک علیحدہ الیکشن کروا دیا جائے, تاکہ اگر آپ سمجھیں کہ اچھا جی فری اینڈ فیئر کروانا ہے. لیکن فوری طور پر تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی مسئلے کا حل ہے. ہمیں جس طرح میں نے لکھا بھی ہے کہ بیک وقت
जंग, सियासत और इब्लाग, ये तीनों काम इकट्ठे करेंगे, और ये आसान नहीं है, कहीं से भी आसान नहीं है। ये तीनों काम इकट्ठे करेंगे, तीनों कामों के लिए गैर मामूली मेहनत और सोच की ज़रूरत है, तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। वरना फिर ये जो दायरे में घूमकर हम दोबारा आएँ, ये हम सबके लिए बहुत ही तशवीशनाक और समझिए खूनी सबक है, जो हमें दुरुस्त सबक लेना चाहिए सिचुएशन से। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे जब भी मिलते हैं कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपकी तशरीफ़ आफरी का बेइंतहा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।